میری زرہ بیچ کر وہ قرضہ ادا کر دینا. دوسرا ایک جملہ کہا دیکھو میرے مولا حسین کربلا سے تشریف لے کے آ رہے ہیں, میری طرف سے کوئی جا کر میرے مولا حسین کو خبر دے دے کہ کوفے والوں نے غداری کر دی ہے, کوفے والوں نے دغا کر دی. مولا آپ نہ آئیے گا. تیسری بات یہ کہا میرے بچے محمد اور ابراہیم اگر کسی کو مل جائے نا تو بس ان کو یہ کوئی نہ کہے کہ تمہارا باپ مارا گیا. بس ایک چھوٹی سی مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. دروغہ یہ کہتا ہے, راوی یہ کہتا ہے کہ عید کا دن تھا. آپ کو معلوم ہے نا ایک دن عید سے پہلے شہید ہوئے تھے میرے مولا مسلم ابن عقیل. عید کا دن تھا. دروغہ, وہ دروغہ جس کو زندان میں ان چھوٹے چھوٹے ننوں کو ننے گلستان زہرا کے چھوٹے چھوٹے پھولوں جو تھے ان کو زندان کرنے پر جس کو مامور کیا گیا تھا, یہ اس کو کہتے ہیں دروغہ. اس دروغہ جب اپنے گھر میں آیا, عید کا دن ہے, قربانی کا گوشت بٹ رہا ہے, غریبوں کو دیا جا رہا ہے, مسکینوں کو دیا جا رہا ہے. ایسے میں ایک اس کی زوجہ آگے بڑھی اور کہا کہ دیکھو تم نے کوفے میں کچھ 2 یتیم بچے بھی ہیں, کیا ان کو پوچھا کہ انہوں نے کچھ کھانا کھایا, ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت گوشت ملتا, کیا تو نے یہ فکر کی؟ کہا رے کس نے یہ تمہیں کہا؟ کہا ایک بی بی تھی دروازے پر آ کے, انہوں نے کہا تھا اپنے شوہر سے جا کے کو, کہا فوراً دروازے پر جا کے پوچھنا آپ کون ہے. کہا دروازے پہ گئی, واپس آئی اور کہا بس اس بی بی نے اتنا کہا ہے کہ تمہارے امیر رسول کی غریب بیٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے میرے بچوں کا خیال کرنا. اس آدمی نے خاک اٹھائی, سر پہ ماری اور رونا شروع کیا. کہا بس وہ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں, ارے زندان میں ڈالے ہوئے ہیں. میں نے جا کر ان کو پوچھا بھی نہیں, نہ ان سے پانی پوچھا, نہ ان سے کھانے کا کہا. کہا کہ یہ کیسا ظلم تم کر سکتے ہو؟ ارے مسلم ابن عقیل کے بچے, ارے جاؤ اور ان کو کھانا دو, ان کو پانی دو, میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. کہا تم کیا ساتھ چلو گی؟ کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ غریب جن کا باپ قتل ہو جائے, اور سنا یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, میں وہ چاند سے چہرے دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بچے کتنے خوبصورت ہیں. آگے بیٹی آگے بڑھی, کہا بابا مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے. کہا کیوں؟ کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں, سنا بڑا ہے کہ کچھ بچے یتیم ہوتے ہیں, آج تک کوئی یتیم نہیں دیکھے, دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ یتیم کیسے ہوتے ہیں. یہ جب زندان میں پہنچے, وہ زندان بھی ایسا تھا کہ گہرا اندھیرے والا کنواں تھا, اور اس کے اندر جب وہ اترا, وہ ملون اترا, آواز دیتا ہے لیکن بچوں کی آواز نہیں آتی. کہتا ہے محمد, کوئی آواز نہیں آئی. ابراہیم, کوئی آواز نہیں آئی. اچانک پیر الجھا اور زمین پر گرا, پتہ چلا بچے کے پیر لگا تھا اور زمین پر گرا, اور پھر پوچھنے لگا اے ابراہیم کیا تم ہو, اے محمد کیا تم ہو. ایک ضعیف سی آواز آئی, کمزور سی آواز آئی. کہا کہ ہاں میں محمد ہوں. کہا کہ اچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 3 دن سے بہت بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو نہیں ملا, کچھ پینے کو پانی نہیں ملا. کہا تمہارے چھوٹے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو بے ہوش ہو گیا, معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے. بس آخری الفاظ اس کے یہ تھے کہ وہ یہ کہتا تھا, جب کان پاس لاتا تھا نا تو وہ کہتا تھا اماں 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 کہہ کے وہ بے ہوش ہو گیا. کہا اچھا پانی لایا, چہرے پر جب پانی ڈالا بچہ ہوش میں تو آیا لیکن اٹھ کے بیٹھنے میں طاقت نہیں ہے, اتنے کمزور ہو چکے ہیں. ارے ہونٹ ہل رہے. جب نزدیک کان لائے دروغہ نے تو کان نے جب کان نزدیک لا کے سنا تو سنا وہ کہہ رہے تھے ماں اماں اماں تمہارا بچہ بہت بھوکا ہے, ہائے یتیمی آل محمد کی. ایسے میں اس شخص سے برداشت نہ ہوا, اس نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. وہ آزاد ہوئے, اور پھر ایک شخص, وہ دن آیا
کہ وہ چھپے ہوئے تھے، بس چند جملے اور پھر آپ لوگوں کی زحمتیں تمام۔ آپ کو معلوم ہے وہ ایک خاتون تھی، جب وہ کنویں پہ گئی نا اور کنویں کی طرف دیکھا تو آپ کو معلوم ہے نا وہ چاند کی روشنی جب کنویں میں کسی پانی پہ پڑے تو چاند دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کنویں میں پانی پر جب دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے چہرے دکھائی دیے، مڑ کے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا درخت کی چند ٹہنیوں کے اوپر دو چاند سے بچے، چاند جیسے چہرے، چھوٹے چھوٹے بچے درخت کے اوپر ہیں۔ تو اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم کوئی نہیں ہے، ہماری فکر نہ کرو۔ ایسے میں چھوٹا بھائی بول پڑے، کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں، یہ سننا تھا۔ اس نے کہا میرے گھر آ جائیے، اپنے گھر لے کے گئی، خوب خاطر تواضع کی، کھلایا پلایا، اور پھر اس کا وہ خاوند آیا۔ جب اس نے آواز سنی نا تو اندر گیا، اندر جا کے دیکھنے لگا تو چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے بیٹھے ہیں۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ پھر چھوٹے بچے نے بول پڑا، کہا یتیمان مسلم ابن عقیل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس ملعون نے کیا کہا؟ کہا کہ ارے ابن زیاد نے تو 5000 کا انعام رکھا ہے، ارے تمہیں تو فوجیں صبح سے شام تک ڈھونڈ رہی ہیں، ارے کب سے تمہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھا، ان بچوں کو اٹھایا نہیں، ان کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ان کو بالوں سے کھینچنا شروع کیا۔ بچے چیختے جاتے، یا علی یا علی وا محمد۔ اور پھر یہ دریا کے کنارے لے کے گیا، دریا کے کنارے پر ایک جملہ کہا اپنے کرتے اتار لو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا تم لوگوں کو قتل کروں گا، تمہارے سروں کو تن سے جدا کرنا ہے۔ جب یہ سنا نا تو بچوں نے کہا، چھوٹے والے نے آگے بڑھ کے کہا میں اتنا چھوٹا ہوں، مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا، کرتے کھولنا نہیں آتا، میرے سے یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آیا، کہا تیار ہو جاؤ، تمہارے سر تن سے جدا کرنے ہیں۔ بڑا بھائی آگے بڑھا، کہا پہلے میرا سر کاٹو۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھا، کہا پہلے میرا سر کاٹو۔ بڑے بھائی نے کہا اماں سے سنا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے میں چھوٹے آگے بڑھے اور چھوٹا آگے بڑھ کے اپنے پنجوں پر اونچا ہو کے کھڑا ہو کے کہنے لگے دیکھو میں بھی بڑا ہوں، ارے مجھے مارنا پہلے۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں میرے سامنے نہ مارنا، میرے سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا۔ اس ملعون نے پھر بالوں میں ہاتھ ڈالا اور پھر سر قلم کر کے ایک تھیلے میں رکھ دیے، لاشوں کو دریا میں بہا دیا۔ وہ ننھے ننھے سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ جب تھیلے کو کھولا ابن زیاد نے تخت پہ سے نگاہ ڈالی اور دیکھ کے کہنے لگا ارے یہ ننھے ننھے سر کس کے ہیں؟ کہا تم نے ہی تو کہا تھا جو بھی ان کے سر لائے گا 5000 دوں گا۔ کہا اچھا میں ان کے شکل دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے چہرے پر اتنے خون اور بال لگے ہوئے۔ کہا پانی لاؤ، ان کے چہرے کو صاف کرو۔ جب چہرے کو دھویا تو چہرہ دیکھنے لگا۔ کہا بہت خوبصورت بچے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ان کے چہرے سرخ کیوں ہوئے تھے؟ کہا خون سے بھی سرخ ہوئے تھے، دوسرا میں نے تماچے بہت مارے تھے اس لیے سرخ ہو گئے تھے۔ کہا اچھا یہ چہرے پر بال کیوں تھے؟ کہا بالوں سے میں نے گھسیٹا تھا۔ بس آخری جملہ، جب یہ لٹا ہوا کاروان کوفے پہنچا نا تو ایک کٹے ہوئے سر سے جس کو آویزاں کیا گیا تھا کوفے کے دروازے پر، اس سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ مسلم کا کٹا سر تھا۔ مسلم کی بیوہ آگے بڑھی اور ایک جملہ کہا مسلم تمہارا حال میں نے دیکھ لیا، میرا حال تم دیکھ رہے ہو، بس مجھے اتنا بتا دو میرا محمد اور ابراہیم کا ماتم حسین، یا حسین